محمد بن مسلمہ نے، جو ایک محافظ گشتی پارٹی کے لیڈر تھے، انہیں گرفتار کر لیا اور انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا۔ جب قریش کو یہ خبر ملی کہ ان کے 50 آدمی مسلمانوں کے قیدی ہو گئے ہیں، تو مسلح قریشیوں کا ایک اور دستہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی طرف آیا اور اس نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس سے فریقین کے درمیان جنگ چھڑ گئی، جس میں تیروں اور پتھروں کو استعمال کیا گیا۔ مگر مسلمانوں نے ان میں سے کئی آدمیوں کو قید کر کے حملہ آوروں کو بھگا دیا، اور طبری نے اپنی تاریخ میں ایاس بن مسلمہ سے اور اس نے اپنے باپ سے بیان کیا ہے کہ اس اکیلے نے چوری چھپے آنے والے 4 مشرکوں کو پکڑ لیا۔ سلمہ بیان کرتا ہے کہ میں انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آیا، اور میرا چچا عامر ایک فربا آدمی کو لایا جسے مکرز کہتے تھے، اور وہ اسے تجاف یعنی زرہ کی مانند ایک حفاظتی آلے سمیت کھینچ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 70 مشرکین کو کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا، انہیں چھوڑ دو، برائی کا آغاز انہی سے ہو۔ پھر آپ نے انہیں معاف فرما دیا۔ طبری کہتا ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورۃ الفتح آیت نمبر 24، جس کا مفہوم ہے، اور وہی ہے جس نے وادی مکہ میں کافروں کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ اللہ نے تمہیں ان پر قابو دے دیا تھا، اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ جیسا کہ طبری نے بیان کیا ہے کہ اس اکیلے نے ہی چوری چھپے آنے والے 6 آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھیوں کے اشتراک سے ان تمام مسلمانوں کو چھڑا لیا جو حدیبیہ میں ان چوری چھپے آنے والوں کی قید میں آ گئے تھے۔ سلمہ بیان کرتا ہے کہ ہم میں سے جو آدمی مشرکین کی قید میں تھے، ہم نے حملہ کر کے ان سب آدمیوں کو چھڑا لیا، اور ان کے جو قیدی ہمارے ہاتھوں میں تھے ہم نے انہیں قابو کر لیا۔ میں 6 مسلح مشرکوں کو بھگاتا ہوا لایا جو اپنی جانوں کے نفع و نقصان کے مالک نہ تھے، پس میں انہیں حضور علیہ السلام کے پاس لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ان کا سامان لیا اور نہ انہیں قتل کیا، بلکہ انہیں معاف فرما دیا۔ قریش کا 2 مسلمانوں کو قتل کرنا۔ قریش کی سرکشی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو مضطرب کرنے کے ارادے سے ایک صحابی رسول کو قتل کرنے کا اقدام کیا۔ جن قمقلوں نے قتل کا اقدام کیا ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو آہستہ آہستہ ہماگیر جنگ میں شامل کر دیں۔ اس بات نے قریشی پڑاؤ کے بتکلف عقل مند بننے والوں کو امر واقعے کے سامنے لا کھڑا کیا کہ وہ کراہت کے باوجود جنگ میں شامل ہو جائیں، مگر حضور علیہ السلام نے حکمت و بردباری اور غور و فکر سے ان بے اعتدالوں کو موقع نہ دیا، بس آپ نے گوارا نہ کیا کہ یہ احمقانہ زیادتی اس ہماگیر جنگ میں مسلمانوں کو شامل کرنے کا باعث بنے جس میں وہ کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ طبری نے اپنی تاریخ میں قتادہ کے اسناد سے بیان کیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک آدمی کو زنیم کہا جاتا تھا۔ وہ حدیبیہ کی گھاٹی پر چڑھا تو مشرکین نے اسے تیر مار کر قتل کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا جو کفار کے 12 سواروں کو پکڑ لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، کیا تمہارا کوئی عہد میرے ذمے ہے؟ کیا تمہاری کوئی ذمہ داری مجھ پر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ قتادہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمائندہ عثمان رضی اللہ عنہ مکہ میں صلح کی سنجیدہ کوششوں کے باوجود جو حضور علیہ السلام اور بعض دوسرے ثالثوں کی جانب سے کی گئیں، حدیبیہ کی وادی بلدح میں فضا کشیدہ رہی، بلکہ مشرکوں کی طرف سے جو 70 بے وقوف رات کے وقت زیادتی کرتے ہوئے مسلمانوں کے پڑاؤ میں گھس آئے اور انہوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ اس سے فضا مزید کشیدہ ہو گئی، لیکن حضور علیہ السلام جو سید الحکماء اور امام العقلاء تھے، انہوں نے اس خطرناک بحران جس کی علامت تباہ کن جنگ کے اشارے کر رہی تھی، اس کے مصالحانہ حل تک پہنچنے کی امید کا دروازہ بند نہیں کیا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ وہ اس جنگ سے بچنے کے لیے ہر حیلہ استعمال کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل اور قبیلے کو تاکید کے ساتھ بتا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد صرف صلح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں فروکش ہوتے ہی ایک خاص نمائندے کو قریش کی طرف بھجوایا تھا کہ وہ انہیں مشورہ دے کہ وہ عقل سے کام لیں اور جنگ کے خیال کو چھوڑ دیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نمائندہ خراش بن امیہ الکعبی ثم الخطائی تھا، مگر جاہلی حمیت اور بت پرستانہ اکھڑ پن نے سادات مکہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مصالحانہ پیشکش پر غور و فکر کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ انہوں نے اس مصالحانہ پیشکش کے ٹھکرانے اور غور و فکر نہ کرنے پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ اس کے حامل خراش بن امیہ کو صرف اس علم کی بنا پر کہ یہ اس پیشکش کو لے کر آیا ہے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ بس پہلا نبوی نمائندہ قریش کو اچھی طرح یہ مصالحانہ پیشکش پہنچائے بغیر ہی واپس آ گیا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی ایسے آدمی کو بھیجیے جو قریش کے درمیان مجھ سے زیادہ طاقتور اور دھڑے بند ہو۔ اس خطرناک بحران میں بھی صلح کا خیال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں سب قابل اتماع حلوں سے پہلے مقام پر تھا۔ باوجود کہ قریش نے ان 14 دنوں میں جو بحران پر گزر چکے تھے بہت سی حماقتیں کیں اور مسلمانوں کو مضطرب کیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی ایک اور کوشش کی۔ یہ نئی کوشش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص نمائندے کے ذریعے کی، جسے وادی بلدح میں قریش کے پڑاؤ میں اور مکہ میں بھیجا گیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ثالثی سے معذرت کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کو اپنا خاص نمائندہ بنا کر صلح کرنے اور جنگ کے خیال کو ترک کرنے کی دعوت دینے کے لیے قریش کی طرف بھیجنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ آپ انہیں قریش کی طرف اپنا نمائندہ بنا کر بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ آپ قریش کے سامنے نئے سرے سے اس مصالحانہ پیشکش کو پیش کریں جسے خراش بن امیہ لے کر گیا تھا، کیونکہ وہ ان کے حملے کی کوشش کی وجہ سے ان تک یہ پیشکش اچھی طرح نہیں پہنچا سکا تھا۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور مشرکین کے درمیان شدید عداوت تھی، پھر یہ کہ قریش میں ان کے قبیلے کا دھڑا کمزور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی جان کے متعلق اندیشہ ہے اور بنی عدی بن کعب میں کوئی ایسا شخص نہیں جو میری حفاظت کرے۔ قریش کے ساتھ جو میری عداوت اور سخت گیری ہے آپ اس سے واقف ہی ہیں۔ پھر آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی طرف کسی ایسے آدمی کو بھیجیں جو مکہ میں بڑے دھڑے والا اور قوم کی حفاظت میں ہو تاکہ وہ قتل ہونے سے محفوظ رہے۔ یہ خیال خاص طور پر اس لیے پیش ہوا کہ خراش بن امیہ کو مشرکین قتل ہی کرنے لگے تھے۔ اگر اسے غیر قریشی قبائل کی حمایت حاصل نہ ہوتی تو وہ سلامتی کے ساتھ مکہ سے واپس نہ آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجیں، کیونکہ وہ بنی عبد شمس بن عبد مناف سے انتساب رکھتے ہیں جو مکہ میں قریشی قبائل میں سب سے زیادہ طاقتور، زیادہ تعداد والا اور زیادہ اثر و رسوخ کا مالک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ثالثی کے کردار کی ادا کرنے سے معذرت کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے آدمی کے متعلق بتاتا ہوں جو مکہ میں اپنی قوم کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عذر کو قبول کر لیا
اور قریش کی طرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا خاص نمائندہ بنا کر بھیجنے کے مشورے کو درست خیال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، قریش کی طرف جا کر انہیں بتاؤ کہ ہم کسی سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں اور اس کی حرمت کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ قربانی کے جانور بھی ہیں، ہم انہیں ذبح کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس آتشی فضا میں جو سخت کشیدگی سے بھرپور تھی مکہ کی طرف گئے تاکہ سرداران مکہ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی موقف اور مصالحانہ مقاصد سے آگاہ کریں۔ سادات مکہ کی طرف جو پیغام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لے کر گئے، بعض کے نزدیک وہ لکھا ہوا تھا اور بعض کے نزدیک زبانی تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر زیادتی کی کوشش۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندازے غلط نہ تھے، کیونکہ قریش اصحاب نبی میں سے جس کو پاتے اس پر حملہ کرنے سے نہ چوکتے، خواہ وہ کعبہ کے پردوں میں ہی لپٹا ہوتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اکیلے ہی مکہ جانے کے ارادے سے حدود حرم کو پار کر گئے۔ آپ اس موت کو بھی خاطر میں نہ لائے جو قریش کے ان کمقلوں کے ہاتھوں آپ کو پیش آ سکتی تھی جو عواقب کا اندازہ نہیں لگاتے۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے قبیلے کے کسی فرد نے جو مکہ میں غالب قبیلہ تھا پناہ نہ دی ہوتی تو قریب تھا کہ مشرکین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر ڈالتے۔ مکہ کے مضافات اور وادی بلدح میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قریش کے سواروں کی مسلح گشتی پارٹی سے ملاقات ہوئی۔ اگر ابان بن سعید ابن العاص بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس کا وجود نہ ہوتا جو گشتی پارٹی کے جوانوں میں شامل تھا تو وہ سوار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے والے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وادی بلدح میں قریش کے پڑاؤ میں وادی بلدح میں قریش کے پڑاؤ کے اطراف میں مکہ کی غربی جانب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش کے سواروں کی ایک مسلح گشتی پارٹی ملی۔ اگر ابان بن سعید بن ابی العاص اموی ان کے درمیان نہ ہوتا تو یہ انہیں پہچان لینے کے بعد قتل کرنے لگے تھے۔ وہ گشتی پارٹی کے جوانوں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر زیادتی کرنے والوں کے درمیان حائل ہو گیا اور اس نے اپنے عمزاد کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا، اے گروہ قریش، عثمان بن عفان میری پناہ میں ہے، اسے گزند پہنچانے سے باز رہو۔ جاہلیت میں پناہ کی قدر و قیمت۔ ابان بن سعید کا یہ اعلان اس بات کے لیے کافی تھا کہ جو ہاتھ عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان کو گزند پہنچانے کے لیے ارادہ کرے گا اسے شل کر دیا جائے گا۔ جاہلیت میں عربوں کے نزدیک پناہ دینے کا قانون، یہ قانون غیر مکتوب تھا، لیکن یہ بڑے تقدس کا حامل تھا۔ تمام عرب اس کے احترام کرنے اور اس پر عمل کرنے پر متفق تھے۔ اس قانون کی خلاف ورزی وہی کرتا تھا جو اپنے آپ کو اور اپنے قبیلے کو تباہ کن جنگ کے لیے پیش کرنے سے نہ ڈرتا ہو۔ ان میں یہ بات شائع متعارف تھی کہ قبیلے کا کوئی فرد جس کو چاہے پناہ دے سکتا ہے، اور جب وہ پناہ دے دے تو اس کا سارا قبیلہ اس پناہ کی ذمہ داری کو اٹھانے کا پابند ہوتا تھا، اور یہ اس انسان کی حمایت ہوتی تھی جسے قبیلے کی طرف منسوب ہونے والا پناہ دیتا تھا۔ پناہ کے قانون کے مطابق قریش کی گشتی پارٹی کے جوان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو گزند پہنچانے سے رک گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اعلان پناہ کے بعد انہیں نقصان پہنچانے سے متعدد مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اب وہ سب بنی عبد شمس کی حفاظت میں ہیں اور اس قبیلے کا قریشی قبائل کے درمیان بڑا وزن ہے۔ وادی بلدح میں سادات مشرکین کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ملاقات۔ مکہ سے باہر وادی بلدح میں جہاں قریش اور ان کے حلیف اپنی زبردست فوجوں کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قریش کے لیڈروں کے ساتھ ملاقات کر کے انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پیغام پہنچایا جس پیغام کے پہنچانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مامور کیا تھا۔ اس میں انہیں دو باتوں میں سے ایک بات کے اختیار کرنے کی دعوت دی گئی تھی، یا تو وہ اسلام میں داخل ہو جائیں یا اپنے اور مسلمانوں کے درمیان صلح کا قیام کریں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
दूसरे अरबों को इस ख्याल के पेश नज़र छोड़ दिया कि वो मुसलमानों और बकिया मुशरिकीन अरब के दरमियान किसी भी खूंरेज मार्के में कुरैश से मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार हैं। इसके अलावा पैगाम में कुरैश को रिवाज के मुताबिक ये बात भी पहुंचाई गई कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए नहीं आए और न उन्हें जंग में कोई दिलचस्पी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उम्रे के लिए आए हैं और आप सहाबा समेत कुर्बानी करने और मनासिक उम्रा अदा करने के फौरन बाद मदीना को वापस चले जाएंगे। लेकिन कुरैश ने इन तमाम मुसालिहाना हलों को कबूल ना किया और अपने जालिमाना मौक़िफ़ पर इसरार करते रहे। कुरैश की तरफ भेजे जाने वाले पैगाम का खुलासा। वाक़दी इस पैगाम का खुलासा बयान करते हुए लिखता है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वादी बल्दह में आए तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरैश को वहां मौजूद पाया। उन्होंने आपसे पूछा, आप कहां जाना चाहते हैं? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी तरफ दावत इल्लाह और दावत इस्लाम देकर भेजा है। तुम सब दीन में दाखिल होगे। अल्लाह ताला अपने दीन को गालिब करने वाला और अपने नबी को इज्जत देने वाला है। दूसरी सूरत यह है कि तुम इस्लाम कबूल करने से रुकोगे तो अल्लाह ताला और लोगों को ले आएगा। अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में कामयाब हो गए तो तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब हो गए तो तुम्हें इख्तियार होगा कि लोगों के साथ इस्लाम में दाखिल हो जाओ या सब के सब उससे जंग करो। जंग ने तुम्हें कमज़ोर और तुम्हारे बरगुज़ीदों को फना कर दिया है। दूसरी बात यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको इत्तिला देते हैं कि वो किसी से जंग करने के लिए नहीं आए, वो सिर्फ उम्रा अदा करने के लिए आए हैं। उनके साथ कुर्बानी के जानवर हैं जिन पर कलावे पड़े हुए हैं। उन्हें ज़िबह करने के बाद वो वापस चले जाएंगे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु गुफ्तगू के ज़रिए उन्हें इस बात पर आमादा करने लगे जिसको वो पसंद नहीं करते थे। वो कहने लगे, आपने जो बातें की हैं हमने सुन ली हैं, मगर ये कभी नहीं होगा और ना वो बज़ोर क़ुव्वत हमारे यहाँ आ सकेंगे। वापस जाकर अपने आका को बता दीजिए कि वो हम तक नहीं पहुँच सकते। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का में वादी बल्दह में कुरैश के लीडरों को जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा दिया तो आपने खुद जाकर उन सादाते कुरैश तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये पैगाम पहुंचाने का फैसला किया जो वादी बल्दह में मौजूद ना थे। जब अब्बान बिन सईद यानी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को पनाह देने वाले को पता चला कि उनके अम्मज़ाद मक्का जाने का इरादा रखते हैं तो उसने आपके साथ जाने का फैसला किया ताकि लोगों को बताए कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी पनाह में हैं और कोई आदमी उनके साथ ज़्यादती ना करे। अबान अपना घोड़ा लाया और उस पर सवार होकर उसने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने पीछे बिठा लिया और मक्का की जानिब रवाना हो गया। और जब वो मक्का में पहुंचा तो लोगों ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा। वो आपको पहचानते थे। वो आपको अस्हाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुराफा में से समझते हुए आप पर हमला करना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आप अबान बिन सईद बिन आस के घोड़े पर उसके पीछे बैठे हुए हैं तो उन्होंने समझ लिया कि आप इसकी पनाह में हैं, तो वो निहायत तकलीफ के साथ अजियत पहुंचाने से बाज रहे। अबान बिन सईद ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मक्का पहुंचाने के बाद कह दिया कि जब तक आप चाहें मक्का में रह सकते हैं और जहां जाना चाहें वहां जाने की आपको पूरी आज़ादी है, और वादी बल्दह में आपकी जिन सादाते मक्का से मुलाकात नहीं हो सकी उनसे भी आप मुलाकात कर सकते हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु अबू सुफियान के घर में। चूंकि अबू सुफियान बिन हरब बनु उमैया तमाम बनी अब्द शम्स और कुरैश का बड़ा सरदार था, इसलिए अबान बिन सईद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को लेकर उसके घर गए तो अबू सुफियान ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्तकबाल किया। अबू सुफियान बिन हरब, सफ़वान बिन उमैया और दीगर कुरैशी लीडर उस वक्त वादी बल्दह में मौजूद न थे जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया था।